ساری رات روتے رہنے کے باعث صبح اٹھنے پر اسے سر میں درد محسوس ہوا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا، صبح کے 9 بج رہے تھے ابھی۔ روحا سوئی ہوئی تھی، وہ بے دلی سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ پھر جب واپس آ کر موبائل چارجنگ پہ لگانے کو اٹھایا، تب عین اسی وقت اس ظالم کی کال آنے لگی تھی جسے وہ اب کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کال کاٹنے کے بعد اس نے موبائل پٹخ دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ نگار غالباً اپنے بوتیک جا چکی تھیں، پروین کسی وجہ سے شاید نہیں آئی تھی، اور زویا دوپہر سے پہلے نہیں اٹھتی تھی۔ پورا گھر خالی خالی سا اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ نانی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ کروٹ لیے سو رہی تھیں۔ کھلے بال کیچر میں قید کرتی وہ کچن چلی آئی۔ ناشتہ بنانے کے بعد ابھی وہ چائے بنانے کے مرحلے میں تھی کہ جب مین دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر متوجہ ہوئی، اور جس شخص کو اس نے دیکھا اس نے اس کی سانس گلے میں اٹکا دی تھی۔ بلیک شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس، بال بن میں باندھے، وہ خاصا سنجیدہ لگتا تھا۔ اس کا اپنی جانب اٹھایا جانے والا ہر قدم نوال کے دل پر پڑتا اسے کچل رہا تھا۔ اس کا من کیا کہ وہ اس کی نظروں سے اچانک کہیں غائب ہو جائے، یا پھر زمین پھٹے اور وہ اسی میں ہی دس جائے، لیکن اس پل، اس گھڑی تو اس شخص سے وہ سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال اس نے جیسا چاہا تھا آج تک اس کے الٹ ہی ہوتا آیا تھا، اور آج بھی وہی کچھ ہوا تھا۔ قریب پہنچتے ہی اس نے جارحانہ انداز میں نوال کے ہاتھ میں جو بھی تھا اسے چھین کر کچن کاؤنٹر پر پٹخ دیا، اور اسی طرح اس کے دونوں ہاتھ کی کلائی تھام کر خود سے نزدیک تر کر لیا۔ نوال کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میری کال کس لیے کاٹی تم نے؟ اس کی نظریں آگ اگل رہی تھیں۔ نوال کو ان میں دیکھنا دو بھر لگ رہا تھا۔ آپ یہ کیا کر رہے؟ چھوڑیں پلیز، وہ رہاسے انداز میں کہتی اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے لگی۔ کچھ کہا تھا میں نے تم سے، کیا بھول گئی؟ وہ اسے کل شام کی بات یاد دلانے لگا۔ نوال ٹھہر گئی۔ ہاں مجھے یاد ہے، اور میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے جواب انکار کی صورت دیا تھا۔ آخر کیوں نہیں؟ اسے غالباً اس کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ وہ نظریں پھیر کر رہ گئی۔ کیونکہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ وجہ؟ وہ اس کے کان سے نزدیک سرگوشی میں بولا۔ نوال کے ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ وجہ کوئی نہیں، اس نے بات ہی سمیٹ دی۔ بنا کسی ٹھوس وجہ کے تو میں تمہیں خود کو رد کرنے کی اجازت نہیں دوں گا نوال عابد۔ اس کی آواز حد درجہ بھاری ہو گئی۔ نوال نے گلا تر کیا۔ مجھے آپ کی اجازت چاہیے بھی نہیں۔ اس بار وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ حدید نے بغور اس کا انداز دیکھا تھا۔ کیا چیلنج کر رہی ہو مجھے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں، بس اپنا جواب آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ وہ کس دیدہ دلیری سے جواب دے رہی تھی۔ حدید دیکھ کر رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نسوانی غصے سے بھری آواز اچانک ہی ان کو اپنے اطراف میں سنائی دی تھی۔ دونوں نے بیک وقت دیکھا۔ زویا چہرے پر بے پناہ نفرت لیے ان دونوں کو دیکھتی حدید سے سوال کر رہی تھی۔ حدید نے تو کوئی اثر نہیں لیا، لیکن نوال کو اپنی پوزیشن کا خیال آیا تھا۔ وہ فوراً اس سے فاصلے پر ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر حدید نے بھی اس کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ میں تمہاری طبیعت پوچھنے ہی آیا تھا۔ خلاف توقع وہ چہرے پر مسکراہٹ بھی لے آیا تھا۔ نوال اس کے گال پر ڈمپل دیکھ کر اندر ہی اندر سلگ اٹھی۔ کیوں، یہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ریئلی؟ تو تم اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ زویا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کچھ نرم تو پڑ گئی تھی، لیکن پھر بھی بولنے پر آواز میں سختی آ گئی تھی۔ کچھ نہیں، کافی کے لیے کہہ رہا تھا میں اس سے، بس اتنا ہی۔ وہ سنجیدہ سا ہو گیا۔ اس کے سفید جھوٹ پر نوال نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم تو میری خیریت دریافت کرنے آئے ہو نا؟ چلو پھر میرے ساتھ اور مجھے کمپنی دو۔ وہ بولڈ انداز میں نہ صرف بولی تھی بلکہ آگے بڑھ کر حدید کا بازو تھام کر ساتھ کھینچنے بھی لگی۔ اور تم ہمارے لیے ناشتہ بنا دینا۔ جاتے جاتے اس نے نوال کو حکم دیا۔ حدید نے اس کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھا تھا، البتہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ نوال کا دل اس کے منظر سے ہٹنے کے ساتھ ساتھ ڈوبتا چلا گیا تھا۔ حماس بیٹا اٹھ جاؤ، ناشتہ۔ وہ جو کمرے کے باہر سے ہی آوازیں دیتے ہوئے آ رہے تھے، دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے۔ تم اٹھ بھی گئے اور تیار بھی ہو گئے؟ آج سورج کہاں سے طلوع ہوا ہے بھائی؟ قاسم صاحب آئینے کے سامنے کھڑے ٹائی باندھتے ہوئے حماس کو دیکھ کر خوشگواریت سے بولے۔ وہ نہیں مسکرایا، بس ایک ناراض سی نگاہ ان پر ڈال کر اپنے کام میں لگ گیا۔ کیا ہوا، مجھ سے ابھی تک ناراض ہو کل والی بات پہ؟ قاسم صاحب نے نوٹس لیا تھا۔ جی ہاں، بنا کوئی لگی لپٹی رکھے وہ صاف گوئی سے بولا۔ انہوں نے ایک پرسکون سانس لی اور مسکرائے۔ سوچ لو برخوردار، تمہاری یہ ناراضگی بس کچھ دیر کی ہی ہے، کیونکہ شام تک میں جو سرپرائز تمہیں دوں گا اس کے بعد تو تمہیں ناراضگی بھولنی ہی پڑے گی۔ انہیں پورا یقین تھا۔
حماس ٹھہر گیا۔ ایسا کون سا سرپرائز ہے؟ وہ متجسس ہوا۔ ابھی نہیں، آفس سے جب آ جاؤ گے تب بتاؤں گا۔ وہ راز کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ قاسم نہیں بتائیں گے، اس لیے بحث بیکار تھی۔ وہ آفس کے لیے نکل گیا، ناشتہ کیے بغیر۔ یہ ایک طرح سے باپ کے خلاف اس کا احتجاج تھا۔ کال کس لیے کاٹی؟ وہ حدید کا کچھ دیر قبل والا جملہ نقل کرتی برے دل سے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اور کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے رد کیوں کر رہی؟ اب بتاؤں کس لیے رد کر رہی تھی میں؟ سارا غصہ وہ برتنوں پر اتار رہی تھی۔ مارے بے بسی کے رونا بھی آ رہا تھا، لیکن خود کو کسی طرح کنٹرول کر کے رکھا تھا۔ میرے سامنے کیسے کہہ رہے تھے کہ زویا آپی سے ان کی طبیعت پوچھنے آئے ہیں؟ جھوٹے، مکار، فریبی۔ گال پہ پھسل کر آتے پانی کے قطرے کو رگڑتی وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اور کوئی خطاب رہ گیا ہو میرے لائق تو وہ بھی دے دو۔ مردانہ آواز اسے اپنی پشت پہ سنائی دی تھی۔ نوال نے خفت سے آنکھیں مینچ لی۔ اوہ نو، نہیں۔ اوہ یس، ہاں۔ حدید اسی کے انداز میں کہتا اس کے سامنے آیا۔ آپ کیوں آئے یہاں؟ لہجے کی تلخی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ چہرہ نہ جانے خفت سے گلابی پڑ رہا تھا یا پھر چولہے کے گرد کھڑے رہنے کا اثر تھا۔ میں بس دیکھنے آیا تھا کہ ناشتہ بنانے میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے۔ وہ اسے چڑھانے لگا۔ آپ جا کر بیٹھ جائیں، میں لا رہی ہوں ناشتہ۔ وہ غصے سے کہتی کچھ اور زور سے برتن پٹکنے لگی۔ کس کا غصہ ان بیچارے بے جان برتنوں پہ نکال رہی ہو؟ اس کی سیاہ آنکھیں شرارت سے کچھ اور چمک رہی تھیں۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ جن کے لیے آئے تھے جا کر انہیں کمپنی کیوں نہیں دے رہے؟ وہ زچ ہوئی تھی، جانے اپنے کمزور پڑنے پر یا پھر اس کی بے حسی پر۔ دے تو رہا ہوں کمپنی۔ وہ بھاری سے لہجے میں بولتا اسے پھر سے کنفیوز کرنے لگا تھا۔ نوال نے اس بات پر اس کا چہرہ جانچنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی وہ رخ موڑ کر کیبنٹ سے چائے کے کپ نکال کر ٹرے میں سیٹ کرنے لگا تھا۔ وہ جواب نہیں دے سکی۔ بچپن کی بات ہی کچھ اور ہوا کرتی تھی۔ وہ بلا تکلف ہر بات حدید سے شیئر کیا کرتی تھی اور خود حدید اس سے، لیکن اب شاید وہ بے تکلفی نہیں رہی تھی۔ شعور جاگنے کے باعث ایک اندیکھی سی دیوار حائل ہو گئی تھی ان کے درمیان۔ اس نے ٹرے اٹھا کر نوال کے سامنے رکھا۔ وہ حدید کو دیکھے بغیر چائے کپ میں انڈیلنے لگی۔ تم بہت بدل گئی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی پرتپش نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے رائے دے رہا تھا۔ سبھی بدلتے ہیں، آپ نے شاید خود کو نہیں دیکھا ہے۔ آخری جملہ اس نے من ہی من میں ادا کیا۔ میں نہیں بدلا نوال۔ وہ یوں بولا جیسے اس کی سوچوں سے واقف ہو۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ میں نے تمہیں کبھی ترک نہیں کیا، وہ من بولا۔ وہ ایک بار پھر اس کے اس بولڈ جواب پر اندر ہی اندر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ زویا آپی انتظار کر رہی ہوں گی ناشتے کا۔ وہ ٹرے اٹھائے جلدی سے منظر سے غائب ہو جانا چاہتی تھی جب حدید اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ تم بھی جانتی ہو لیکن قبول کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہ ذومانی انداز میں بولا، جسے سن کر نوال کے ہاتھ لمحہ بھر کو کپ کپائے تھے۔ جس بات کو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، اظہار تو دور کی بات، وہ کیسے دھڑلے سے وہ سوال اس سے کر رہا تھا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ کیوں بار بار میرا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نہیں کرنی مجھے کوئی بات آپ سے۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حدید کو اس کے اس قدر جذباتی رد عمل کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور نوال اسے سمجھانے کو رکی بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے سائڈ سے ہو کر جلد از جلد وہاں سے نکل گئی، جیسے اگر کچھ دیر اور رکتی تو اپنا آپ اس پر آشکار کر دیتی۔ نوال ان دونوں کو ناشتہ دینے کے بعد ان کے درمیان نہیں بیٹھی تھی، بلکہ اپنا ناشتہ لیے کمرے میں چلی گئی۔ حدید کب تک وہاں ٹھہرا تھا، پھر کب گیا تھا، اسے کوئی اندازہ نہیں ہوا۔ زویا سے بھی کترائے کترائے پھر رہی تھی کہ کہیں وہ پھر اسے حدید کے حوالے سے طعنے نہ دینے لگ جائے۔ شام تک جب نگار کی واپسی ہوئی تب روحا نے انہیں بتایا کہ قاسم ان سے ملنے آنا چاہ رہے ہیں۔ بات تو نارمل سی ہی تھی، کیونکہ وہ اکثر ملنے آ جایا کرتے تھے، لیکن پھر نانی کی موجودگی بھی لازمی درکار ہے، یہ بات نگار کو کچھ چونکا گئی تھی۔ آخر ایسی کیا بات کرنی تھی ان کو، جس کے لیے ان دونوں خواتین کی موجودگی شرط تھی؟ یہی سب کچھ سوچتی وہ شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ پروین تو تھی نہیں، اس لیے نوال اور روحا ان کی مدد کروا رہی تھی۔ کیا بات کرنی ہوگی ان کو؟ روحا کے بجائے اس بار نوال متجسس تھی۔ اسے قاسم صاحب کی اس طرح آمد کسی اہم بات کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اس کے برعکس روحا قدرے پرسکون تھی۔ کیا آپ بھی؟ ویسے تو آپ سب مل کر ہمیشہ مجھے ہی ٹوکتے رہتے ہیں کہ میں بلا وجہ ہر بات کی ٹوہ میں لگی رہتی۔ آج آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ روحا نے اسے چڑھایا۔ میں بھی وہیں سوچوں کہ خلاف معمول تم آج اتنی پرسکون کیسے ہو؟ نوال الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ بس ایسے ہی ملنے آ رہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وہ پر یقین تھی۔ کیا پتہ،
نوال نے شانے اچکائے۔ اسی وقت دروازے پر اطلاعی گھنٹی کی آواز سنائی دی تھی۔ نانی کے کمرے سے نکل کر نگار خود ہی دروازہ کھولنے چلی گئیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب، وہ خوش دلی سے مسکراتی بولی۔ وعلیکم السلام آپا۔ قاسم کا چہرہ معمول سے ہٹ کر خوشی چھلکا رہا تھا۔ نگار انہیں لیے نانی کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ نوال اور روحا بھی کچن سے فارغ ہو کر انہیں سلام کرنے کے ارادے سے وہاں چلی آئیں۔ زویا بیٹی نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے زویا کی کمی محسوس کر کے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، آرام کر رہی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں اس کی ذہنی کیفیت آج کل کیسی ہو رہی ہے، نگار نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہ ہی ملا جائے اس سے تو اچھا ہے، نانی نے من ہی من تلخی سے سوچا۔ بیٹا آپ لوگ جا کر کھانا لگاؤ تب تک۔ نگار نے دونوں لڑکیوں کو وہاں کھڑی دیکھ کر کام پہ لگایا۔ وہ دونوں وہاں سے چلی گئی۔ حماس نہیں آیا؟ نانی نے سوال کیا تھا۔ جی اسے کچھ کام تھا، اس لیے وہ آج دیر سے آئے گا آفس سے، قاسم نے وضاحت دی۔ اچھا، نگار بچے کے لیے کھانا بھجوا دینا قاسم کے ہاتھ، نانی نے کہا۔ جی اماں جی، وہ جواباً بولی۔ پھر ان تین نفوس کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی در آئی۔ نانی کی تجربہ کار نظروں نے قاسم کا چہرہ دیکھا، وہ کسی بات کو لے کر کشمکش میں مبتلا تھے۔ قاسم بیٹا، کیا کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی؟ نانی نے خود ہی استفسار کیا۔ آپ نے صحیح پہچانا اماں جی، دراصل بات نہیں، ایک خواہش یا پھر گزارش کہہ لیں جو میں کرنے آیا ہوں، انہوں نے تمہید باندھی۔ نانی اور نگار خاموشی سے ان کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ نگار آپا، آپ کو اور اماں جی کو مناسب لگے تو میں اپنے بیٹے حماس کے لیے آپ کی بیٹی روحا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ قاسم صاحب نے اب کی بار کھل کر اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جہاں نانی اور نگار ان کی بات سن کر حیران ہوئیں، وہیں دروازے تک آتی نوال بھی ان کی باتیں سن کر ٹھٹک گئی تھی۔